بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب، میرا سینہ میرے لیے کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات اچھی طرح سمجھ سکیں۔ السلام علیکم، میں ہوں نوشروان قریشی، اہم خبروں کے ساتھ حاضر۔ اس وقت میں سفر میں ہوں تو اس وجہ سے آپ کو مجھے ذرا یوں ہی برداشت کرنا پڑے گا۔ تو کل ویڈیو اس وجہ سے اپلوڈ نہیں کی تھی کہ میں ٹریول کر رہا تھا۔ تو کچھ خبریں ہیں جن سے کے بارے میں آگاہ کرنا تھا۔ سب سے بڑی خبر تو یہ ہے کہ اب تک خیر سے الیکشن کمیشن اپنی ہٹ ڈرمی برقرار رکھے ہوئے ہے اور اب تک سنی اتحاد کونسل کو اس کی مخصوص نشستیں نہیں دی گئی، جبکہ باقی ساری پارٹیوں کو ان کی مخصوص نشستیں دے دی گئی ہیں اور غیر قانونی طریقے سے اس نے اب سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستیں روکی ہوئی ہیں۔ دوسری بات کرتا چلوں تو خیر سے الیکشن کمیشن نے آخر کار دباؤ میں آ کر آج خبر آئی کہ فارم 45 اپنی ویب سائٹ پر اپلوڈ کی ہے تو جی اس میں دھاندلی کے ثبوت ان کے پکڑے گئے۔ جب دھاندلی کے ثبوت پکڑے گئے تو کچھ ہی دیر بعد الیکشن کمیشن کو ہوش آیا اور الیکشن کمشنر نے فوری طور پر اپنی ویب سائٹ سے فارم 45 ہٹا لیے، جس کے بعد خبر یہ آئی کہ ڈاکٹر شہباز گل نے ٹویٹ کر دیا کہ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ کو ڈاؤن نہیں ہوئی بلکہ ڈاؤن کی گئی ہے، یعنی کہ ان کی ویب سائٹ کو بھی فارغ کر دیا۔ خود کیا انہوں نے فارغ، لیکن ان کی ویب سائٹ فارغ ہو گئی ہے تاکہ لوگ اس پر ایکسیس نہ کر سکیں ویب سائٹ کو۔ دوسری بات یہ ہے کہ محسن نقوی خیر سے نام نہاد غیر آئینی غیر قانونی نگران وزیر اعلیٰ پنجاب، سابق نگران وزیر اعلیٰ پنجاب اور اب موجودہ چیئرمین پی سی بی، کرکٹ تباہ ہو گئی، نیب تباہ ہو گیا، عدالتیں تباہ ہو گئی، ملک انہوں نے تباہی کے دانے پر پہنچا دیا، لیکن یہ باز نہیں آئے۔ اب کرکٹ کی باری تھی تو خبر یہ آئی کہ جی محسن نقوی کی جو پی سی بی چیئرمین تعیناتی ہے اس کو چیلنج کیا جائے گا، تو اظہر صدیق نے جو ایڈوکیٹ ہیں اظہر صدیق، انہوں نے خبر دی کہ جی جنید صفدر جو مریم نواز کے صاحبزادے ہیں ان کو جی چیئرمین پی سی بی لگانے کی خبریں آ رہی ہیں۔ تو خیر سے یہ تو پوری پاکستان جانتا ہے کہ یہ جی اقتدار اور عہدے اپنے خاندان سے باہر جانے نہیں دیتے۔ جی وفاق میں جی میاں شہباز شریف جی واپس سے خیر سے غیر آئینی غیر قانونی وزیر اعظم منتخب، اور وہاں پر پنجاب میں غیر آئینی غیر قانونی وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ وہ بیٹھی ہوئی ہیں، دا تھیف منسٹر۔ جی وہ اب دورے کی جا رہی ہے، مختلف مقامات کے دورے۔ اب کل انہوں نے کہیں اسکول کا بھی دورہ کیا، اس اسکول کے دورے کے بھی بڑے چرچے سامنے آئے ہیں۔ اور آج خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور وہ عمران خان سے ملاقات کرنے اڈیالہ جیل روانہ ہیں۔ تو یہ وہی اڈیالہ جیل ہے جدھر ملاقات کی اجازت نہیں دیتے تھے عمران خان سے، اور آج جب خبر ملی کہ جی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اڈیالہ جیل آ رہے ہیں قیدی نمبر 804 سے ملنے، تو پہلے ان کے لیے سیکیورٹی انتظامات مکمل کیے گئے اور بعد میں ان کو بتایا گیا کہ جی آپ کے لیے سیکیورٹی مکمل کر لی گئی ہے، اب آپ آ سکتے ہیں۔ یہ وہی علی امین گنڈاپور ہے جس کے بال بھی کاٹے گئے، جس کے بال بھی کاٹے گئے اور جس کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا۔ چاروں صوبوں میں وزرائے اعلیٰ اور وفاق میں خیر سے غیر آئینی غیر قانونی وزیر اعظم آ چکا ہے، اور اب گورنرز کی تعیناتی کا معاملہ ہوگا اور اب صدر کے انتخاب کا معاملہ ہے۔ تو ان کی پوری کوشش ہے کہ خیر کے صدر کے انتخاب سے پہلے سنی اتحاد کونسل کو اس کی مخصوص نشستیں نہ مل سکیں۔ عمران خان نے ان کے لیے ایک ایسا باؤنسر مارا ہے محمود خان اچکزئی کو میدان میں اتار کر، کیونکہ مسلم لیگ نون کے اور ایم کیو ایم کے اکثر لوگ آصف زرداری کو پسند نہیں کرتے، اور خیر سے اسی صورتحال میں ان کو پریشانی ہے۔ محمود خان اچکزئی کے گھر پر انہوں نے چھاپا بھی پروایا، اور بیرسٹر گوہر نے اور خیر سے بیرسٹر گوہر ہی کیا پورا ملک، آدھے سے زیادہ ملک شہباز شریف کو وزیر اعظم نہیں مانتا۔ انہوں نے کہا یہ وزیر اعظم ہے ہی نہیں، یہ جعلی وزیر اعظم ہے۔
بیرسٹر گوہر نے بات شروع کی تو بیچ میں سوئس اکاؤنٹس کا جو ہی معاملہ آیا تو اسپیکر کو بھی بیرسٹر گوہر کا مائک بند کرنا یاد آ گیا۔ شیر افضل، میں نے ان کو کہا تھا کہ شیر افضل مروت ان کو نتھ ڈال کے رکھے گا اور اس نے وہی کیا ہے۔ آج خبر ملی کہ جی شیر افضل مروت کو قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے جانے نہیں دیا جا رہا اور ان کی گاڑی کو 20 منٹ تک پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر روکی رکھا۔ قومی اسمبلی کے اجلاس سے نکل کر شیر افضل مروت نے گفتگو کی تو انہوں نے کہا کہ اتاتاڑڑ کچھ ہی دور تھا، کچھ ہی لمحے تھا، ورنہ اتاتاڑڑ جو ان کا مشہور ڈائلاگ ہے بڑھ جاتا۔ انہوں نے یہی کہا کہ اتاتاڑڑ بھی بڑھ جاتا۔ شیر افضل مروت کے ہوتے ہوئے یہ قومی اسمبلی میں آرام سے نہیں بیٹھیں گے۔ شیر افضل ان کو آرام سے بیٹھنے ہی نہیں دے گا، میں نے پہلے ہی بتایا تھا ان کو۔ اور میں نے ہی نہیں بلکہ عمران ریاض اور باقیوں نے بھی بتایا تھا۔ خیر سے آج قومی اسمبلی کے اجلاس میں عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی کی رہائی کی قرارداد جمع کروائی گی۔ اب دیکھتے ہیں کہ سیاسی انتقام شروع ہو چکا ہے۔ یہ جو نعرے لگاتے تھے کہ ہم سیاسی انتقام نہیں لیں گے، انہوں نے سیاسی انتقام شروع کر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے کو علی امین گنڈا پور جو ہیں ان کو عمران خان سے ملنے کی اجازت مل گئی۔ وہ تھے اسد کیسر تھے، شیر افضل تھے اور لوگ موجود تھے جنہوں نے عمران خان سے ملاقات کی، اور عمران خان نے آج ایک مرتبہ پھر ایک اہم اعلان کر دیا ہے۔ اگر ہمارا حق واپس نہیں کیا جاتا تو ہم اپنا حق لینے کے لیے سڑکوں پر نکلیں گے، اسد کیسر۔ جی اسی حوالے سے آپ کو میں نے بتانا ہے کہ جی عمران خان نے اتوار کے روز ایک مرتبہ پھر سڑکوں پر نکلنے کی کال دے دی ہے کہ آپ دھاندلے کے خلاف احتجاج کے لیے سڑکوں پر نکلیں۔ میں پہلے ہی بتا رہا ہوں کہ میں ایک بار پھر بتا رہا ہوں، اتوار کو احتجاج ہوگا۔ ان لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں جو انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، بلکہ ان کو پکڑیں اور ان کی نشاندہی کریں، اور ہو سکے تو ان کو پولیس کے حوالے کریں، حتیٰ کہ پولیس بھی کچھ نہیں کرے گی لیکن پھر بھی نشاندہی آپ کریں۔ اور خیر سے میں بار بار کہہ رہا ہوں، ان کی پوری کوشش ہے کہ یہ پھر سے 9 مئی والا ڈرامہ کریں گے، پھر سے تحریک انصاف کو توڑنے کی کوشش کریں گے، تو آپ نے ان کے ہر ڈرامے کو ناکام کرنا ہے۔ عمران خان نے کہا ہے میں ڈیل نہیں کروں گا، میں جیل میں بیٹھا رہوں گا لیکن میں ان سے ڈیل نہیں کروں گا۔ اور خیر سے ان کے اوپر آئی ایم ایف کی تلوار بھی لٹک رہی ہے، اور اب دیکھتے ہیں کہ مارچ آ چکا ہے، بیچ میں 11 اپریل کو آئی ایم ایف کا یہ والا معاہدہ ہے، یہ ختم ہو جائے گا، پھر نئے سرے سے معاہدہ ان کو شروع کرنا پڑے گا۔ اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ یہ تھی اب تک کی صورتحال۔ میں تو یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کا حامی اور ناصر ہو، اللہ اس ملک پر اور اس ملک میں رہنے والے لوگوں پر رحم کرے، کیونکہ ان کا ایک ہی کام ہے جو شیر افضل مروت نے بھی پہلے ہی الیکشن سے پہلے شیر افضل مروت نے بتا دیا تھا ایک پروگرام میں کہ ان کا ایک ہی کام ہے، کھاؤ پیو اور بھاگو، انہوں نے اور کچھ نہیں کرنا۔ تو یہ تھی اب تک کی صورتحال۔ 1-2 دن تک آپ کو مجھے اسی پوزیشن میں برداشت کرنا پڑے گا اور یوں ہی برداشت کرنا پڑے گا۔ خیر سے یہ تھی اب تک کی صورتحال۔ ایک مرتبہ پھر سے خدا کے بندو، شیئر کرو، لائک کرو، سبسکرائب کرو، کامنٹ کرو اور بیل آئیکن دبا دو۔ میں نے تم سے اب تک پیسے نہیں مانگے اور مجھے تم لوگوں کے پیسوں کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔ مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔